السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 4۔ كتب عليه أنه ما تولاه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ ما تولا کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی جو شخص شیطان کو اپنا دوست، مددگار اور رہنما بنا لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یضلہ، یعنی شیطان اسے حق اور ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹ جائے تاکہ یہ جہنم کا مستحق بن جائے۔ اس کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہدیہ الی عذاب السعیر، یعنی وہ اسے ایسے راستے پر چلاتا ہے، وہ اس کو گناہ کو خوشنما بنا دیتا ہے جس کا جو انجام ہے وہ عذاب السعیر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ کہ جو اللہ رب العالمین کی ہدایت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر تک لٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو وہ اپنی ہی پیدائش پہ غور کر لیں۔ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر نطفہ بنا،
پھر جمع ہوا خون یعنی کہ علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا یعنی مضغہ بنا، جس میں بعض اوقات مکمل شکل بنتی ہے اور بعض اوقات نہیں بنتی، تاکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت واضح کر دے تم پر۔ پھر وہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے ایک مقرر مدت تک ماں کے رحم میں رکھتا ہے، پھر بچے کی صورت میں دنیا میں لاتا ہے۔ اس کے بعد انسان بچپن، جوانی، بڑھاپے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ کچھ لوگ جوانی ہی میں وفات پا جاتے ہیں، جبکہ کچھ اتنی عمر پاتے ہیں کہ یادداشت اور قوت کمزور ہو جاتی ہے ان کی، اور وہ بہت ہی یعنی کہ وہ بہت سی ایسی ان کے پاس باتیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں اپنے بڑھاپے کی عمر میں جا کے۔ اس طرح اللہ رب العالمین مردہ اور بنجر زمین کی مثال دیتے ہیں کہ جب اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو کر لہلہانے لگتے ہیں۔ ہر قسم کی خوبصورت نباتات اگاتی ہے زمین۔ جس رب نے بے جان زمین کو زندہ کر دیا، انسان کو مختلف مراحل سے پیدا کر دیا، اس کے لیے قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا بالکل آسان ہے، کوئی اس کے لیے چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ آیت انسان کو اللہ رب العالمین کی قدرت، حکمت اور آخرت پر یقین رکھنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھا جائے، کیونکہ وہ ہر کام کرنے پہ قادر ہیں، وہ ہر چیز کو سنوارنے پہ اور بگاڑنے پہ بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا فہم نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 6، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش، اس کے مختلف مراحل اور مردہ زمین کا بارش سے زندہ ہو جانا اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود اور برحق ہستی ہے۔ اسی لیے وہی اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اس عقیدے کو مضبوط کیا گیا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے پہ قادر ہے۔ اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، چاہے وہ مردوں کو قبروں سے اٹھانا ہو، آسمان و زمین کو سنبھالنا ہو، یا پوری کائنات کا نظام چلانا ہو، قیامت، دوبارہ زندگی اور اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان رکھنا عقل، مشاہدے اور وحی تینوں کے مطابق ایک سچی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔